کوئی چلے تو صحیح نہیں جی اسلام واسطے سانو تے اگر مگر نال پا دیتا لاہور دے حالات نہیں ٹھیک فیصل آباد دے حالات نہیں ٹھیک پنڈی دے حالات نہیں ٹھیک او فلانی جگہ میں کہا حالات ٹھیک کدو ہوئے چلیا جدوں حضور نے ایتھے پتھر ماریا کافراں تو حالات ٹھیک سن ادو حالات ٹھیک سن جدو امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے کڈے جا رہے سن کیوں جی ادو حالات ٹھیک سن جدو امام علی مقام دا سر اقدس کٹ کے لوگاں تے ٹنگ دیتا آج مولوی خادم دے پتر بڑے قیمتی ہاں جی اے دے پتر بچ جان جناب دے پتر بڑے قیمتی امام علی اکبر دے جتھے پیر رکھیا نا سارے لوگاں دے پتراں دی جوانیاں اس خاک کتے قربان دسو تواڈے پتر قیمتی نے امام علی اکبر دی جوانی کدی کس صرف خطیب صرف پیر صاحب تقریر کر کے 10 محرم نو پیسے کماندے اس خطیب کو پوچھو تو بھی کدی پتر دیتا یار اسلام نو لوگاں نو روا روا کے پیسے بٹورنا تو بھی کدی دودھ پیتا پتر دیتا ہے اسلام نو صرف گلاں کرن واسطے اسلام دے سپیکر اتر جان علماء تے فور شیڈول لگ جان جناب پیر میر علی شاہ دی کتاب تے پابندی لگ جائے زنا دے بل پرویز مشرف پاس کرے دھی عافیہ صدیقی ویچ دے ڈالراں دی خاطر تسی نہ اٹھے کیونکہ تواڈے پتر بھی بڑے قیمتی تھے میرے پتر بھی بڑے قیمتی گلاں سارے کر دیں 10 محرم نو جناب آج فلاں جی واقعہ کربلا بیان ہوگا میں کہا بتاؤ شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں گر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن گل وچ ہو رہے جڑی میں کرنا ہاں جی میں گلاں تاں کرنا جی میرے 2 ہی پتر سن تے میں دوویں ڈی چوک لے کے گئے ہوئے سی ہاں میں گھر نہیں سی سوا کے گیا بچے میں بھی کدھر کونے چ لوگوں نے بچے مروا کے آ جاواں گا ہاں 2 ہی سن تے میں دوویں لے کے گئے سی میں کہا پہلے تسی مرو پھر لوگوں دے پتر مرو اے تاں میں گلاں کر رہا ہاں اے نہیں کہ میں اپنے پتر باہر پڑھن واسطے بھیجے ہوئے ہاں جی تو لوگوں نے حفظ قرآن دی ترغیباں دینا بھائی قرآن حفظ کرنا بڑا ثواب ہے تے اپنے پتراں نو جناب انگلش میڈیم وچ پڑھانا میں کہا 10 انگلش دے لفظ 26 تے عربی دے لفظ 29 26 لفظ والا جڑی بولی ہے او تے روٹی دیندی 29 والی کیوں نہیں دیندی ایک سوال ہے مسلمانوں کو صحابہ کیڑیاں بولیاں پڑھیاں سن کیسر و کسرت دے خزانے پیراں وچ لے آئے بس ایکو گل سی کی محمد سے وفا تو نے ایک ہی تو بولی پڑی سی صحابہ کہندے جنگ یرموک وچ قرآن پڑھن اتنا اچھی آواز نہ صحابہ قرآن پڑھ رہے سن بھئی گل نہیں سی سنی دی جدو ویکھیا کہ حالات بڑے خراب ہو گئے اور جناب 3.5 لاکھ بندہ آ گیا صحابہ دی تعداد 36,000 سی تے پھر انہوں اونچا اونچا قرآن پڑھیا آج کہندے ہاں قرآن نہ پڑھنا بچیا میں تو قرآن پڑھنا جوانی وچ میں کہا جنگ یرموک وچ معاذ بن جبل بھی قرآن پڑھ رہا ہے ابو ہریرہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے حضرت ابی بن کعب بھی سب تو بڑے قاری اس امت دے وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے اتنے جناب 100 بدری صحابہ چلے گئے وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے خالد بن ولید بھی قرآن پڑھ رہا ہے حضرت مسنہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے حضرت شرحبیل بھی قرآن پڑھ رہا ہے حضرت کاکا بھی قرآن پڑھ رہا ہے حضرت اکرمہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے حارث بن ہشام بھی قرآن پڑھ رہا ہے سارے قرآن پڑھ رہے ہوتے توجہ اتھے بدماش سی ماہان میں تاکہ تمہارے نالے بھی گل سنا دیں آج لوگ مجھے کہتے ہیں بھائی ایسے تقریر بیان کرو سر جھکا کے کفر چونکہ بڑا ڈاٹا ہے اعظم علی خادم سر جھکا کے کہ سب ٹھیک ہو رہا ہے برما دیا بچیاں چیخن تے وہ آواز دیون ہے جی کوئی محمد بن قاسم آواز آئے نہیں جلیاں ہوئی ہو ہن محمد بن قاسم کتنے آنا ہے اب تو اسلام امن کا درس دیتا اب تو تلوار کا درس نہیں دیتا امن کا درس دیتا برما دی ایڈی ایڈیاں بچیاں نو انہاں بچیاں نے ساری زندگی روٹی ڈبل روٹی نہیں کھادی انڈا نہیں کھادا پابندی ہے سرکاری طور تے مسلمان بچے بچیاں طاقتور ہو جان گے انہاں دے ادھے بدن تے کپڑے سکے ہوئے جسم دسو یار انہاں دا کی جرم ہے ایٹم بم ہوندا تے اسی بھی کہندے برما دے مسلماناں کو ایٹم بم ہے امریکہ نو تاں تکلیف ہوئی ایڈیاں ایڈیاں بچیاں سکے پہلے انہاں نو لتاں مار دین انہاں دے فوجی پھر جدوں گردیاں تے پھر اوتے ترپ ترپ کے انہاں دی جانا پھر مسلمان عورتاں دے پستان کٹ کے کباب بنا کے او کھاندے ایک باری تو چیخ دیاں ہونیاں کہ محمود غزنوی دے گھوڑے سو گئے صلاح الدین ایوبی نہیں آنا شہاب الدین محمد غوری حافظ بن کے حکمران نہیں بننا شام دیاں بچیاں لکھ دیتا دیواراں تے دوبارہ عمر نہیں آنا اے ہی میں گل کرنا جڑا میرا جرم ہے میں قوم نو اے ہی کہنا اٹھو اٹھو اسی بدلہ لینا ہے اٹھو اسی جناب حضور دے خاکے بنایا اسی بدلہ لینا ہے اٹھو جناب بچیاں برما دیاں چیخیاں اسی انہاں دی چیخاں دی آواز سننی اٹھو شام دیاں بچیاں چیخ چیخ کے مر گئیں اٹھو چلیے کہندے میں کراچی تقریر کی تھی بلدیہ ٹاؤن جوان کھڑے ہو گئے جس طرح بچے کھڑے انہوں نے کہا مولانا اور تو کچھ نہیں کر سکتے لاہور و سمندر دور ہے اجازت ہوئے تو سمندر چھاڑ مار دے گی اے ہی میرا جرم ہے اے ہی جرم غازی تنویر نو اتھو دی ایجنسیاں نے جا کے کیا
کہنے لگے تیری مولی خادم نہ گل ہوندی انہوں سمجھا ایو جی تقریر نہ کیتا کرے اسی تو بلا چھڑے سی دوبارہ محمد بن قاسم نہیں آنا تو پھر کہندا آنا ہے ساڑھے بچے راتی سوندے نہیں کہندا پھر محمد بن قاسم آنا ہے پھر صلاح الدین ایوبی آنا ہے پھر طارق بن زیاد کشتیاں چلانیاں پھر حضرت عمر نے خط لکھنا ہے کہندا اے روکو اس نو کہندے صرف پوری دنیا جو تیرا انہاں نام لیا انہاں ایجنسیاں نے اینو روکو ایو جی تقریر نہ کیتا کرے گل تو آندی اگلے تے دھوں تے نکلے ہاں جی کوئی چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا چوں نہ اسلام نہیں پھیلیا اسلام اینج پھیلیا جی میں گل کر رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اینج اسلام پھیلیا جی اسلام تو کسی کو کہتے ہی کچھ نہیں میں کہا پھر 10 حضور بدر وچ کیوں تشریف لے گئے کیسے اسلام کی تشریح ہے جناب میں ہن خود پھر حضور نے اپنی بعثت کا مقصد خود بیان فرمایا تاکہ تسی میرے تے کہ وہ مولوی ہمیں جلال چ آ گیا حضور نے اپنی آمد کا مقصد خود بیان فرمایا فرمایا مجھے اللہ نے کئی نام عطا فرمائے فرمایا میں محمد بھی ہوں میں احمد بھی ہوں خبردار کوئی مرزائیوں کو احمدی کہے احمدی ہم ہیں حضور کا نام وہ کیسے چرا سکتے ہیں ہاں وہ مرزائی ہیں وہ دجال ہیں وہ کافر ہیں وہ بے باک ہیں وہ مرتد ہیں وہ کذاب ہیں احمدی نہیں احمدی مسلمان ہیں کیونکہ حضور نے اپنا نام احمد خود بیان فرمایا ہاں جی ہمارے لوگوں کو اتنے سادے ہیں روٹی ان کو پتا ہے کہاں سے اچھی ملتی ہے چاول ان کو پتا ہے کہاں سے اچھے ملتے ہیں اور چھولے ان کو پتا ہے کہاں سے اچھے ملتے ہیں سلائی کہاں سے اچھی ہوتی ہے جوتے کہاں سے اچھے ملتے ہیں ان کو صرف یہ پتہ نہیں ہے دین کہاں سے اچھا ملتا ہے ہر چھولے نہیں کھان گے ہر بندے کو درزی کو کپڑے نہیں سوان گے دین ہر بندے کو لے لین گے او چھڈو جی مول صاحب وہ بھی انج کردا تے وہ بھی کپڑے سیندا تے وہ بھی سیندا تو اس درزی کو کیوں سواندا آخر کوئی وجہ تے ہے نا جھلیا تینوں یہ نہیں پتا دین کتوں اچھا ملدا اور داتا علی حجویری دی چوکھٹ تو ملدا اور سلطان الہند دربار وچوں ملدا اور مجدد الفسانی دی بارگاہ وچوں ملدا اور اعلی حضرت بریلوی دی درگاہ تو ملدا اور پیر میرے علی شاہ کولوں ملدا یہ میں پابند کر کے آئے تسی نہیں آنا میں کہا آنا ہے کیوں مسکین آدمی آنا ہے ہاں جی میں آ گیا تواڈے سامنے ہاں ویسے میں بڑا ڈاڈا ہوں حضور دے غلاماں دے سامنے میں مسکین ہاں ویسے کوئی گل کر کے تے ویکھی ہاں جی میں زعیم قادری ہسیا میرے سامنے جدوں وزیر اعلیٰ اس سے گل ہو رہی سی ہسیا تے میں کہا شاہ تو ہسدا ساڈی اکھاں دا خون اجے کوئی نہیں سکیا ممتاز قادری نو جڑا تسی شہید کیتا تو میں کہا چھوٹا آدمی تیرے وڈیا نال جدوں گل ہوئی اسی تہاڈے کو حساب لے انج کمدا سی وزیر انج کمدا میں کہا تینوں کسی اور کو بچے بھرتی کران آیا ہونا تو میرے سامنے ہسدا شاہ نو الٹی آ گئی جا کے لیٹرین میں ہاں جی میں کہا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں چلے کوئی اور ہونے پھیلا چکے اسی گل ایک ہی کرنے ہیں انہیں جانا انہیں مانا بس نہ رکھا غیر سے کام اسی 20 سالہ نوکری چھڑ کے موڑے دھوتی رکھ کے آ گئے اوقاف دی 20 سالہ نوکری میں گیا ایک مولوی تقریر کر رہا ڈنگی تے پیر مکی میں اس دروازے بڑھیا تو اس دروازے نس گیا ہسنے والی بات نہیں بچو ہسنے دے قابل اسی ڈاکٹر عافیہ صدیقی 14 سال ہو گئے ہسن دے قابل تے نہیں نا ویسے میں گل کر رہا ادھروں نکل گیا اتنے محراب اتنے لکھے سی ڈنگی مکاؤ میں ممبر تے بہندے ہی لوگوں کو پوچھا میں کہا دسو یار ڈنگی لڑے تو کی ہوندا کہ جی بندہ جاندا میں کہا مرزائی لڑے تو کی ہوندا میں کہا مرزائی بہن برا تے ڈنگی کے خلاف جہاد میں تے اسلام کوئی نہیں پڑھیا مچھر بیچارے کے خلاف جہاد گال سمجھ آئی کوئی نہیں او جناب میں کہنے لگی آپ نے اندر جمعہ نہیں پڑھانا میں کہا اندر دیو پتروں میں آج ہی جا رہے ہیں اندر بڑھ جاؤ میں کہا مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم کیا بچے بھی مارے غم قرب مسیحا چھوڑ کر میں کہا میں محدود روٹیاں جو 4,000 روپے ہون جنہاں دا کام کریں گے بغیر حساب تو دین گے میں تنخواہ ہر مہینے امید راندی سی تنخواہ دی گل بھی مکاؤ ہر بھائی تنخواہ کہاں سے کھائیں گے میں کہا یہ بھی گل مکاؤ ہاں جی وہ بھی چھڑ کے میں آ گیا میں کہا لو جی پھر کیا ہوا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیگ دے اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو اور جب وہ بھیگ دینے کو سرے کوئے گدایاں آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں
پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں قیامت والے دن نہ کئی لوگوں کو جنت بہت بڑی ملے گی, وہ کہنے کے فقیر تو اس قابل نہیں تھا, یہ کہاں سے مل گیا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جلیا اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے, دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس اونچے در کی ہے. اعلیٰ حضرت فرمان کے تیرے بوتھے نے نہیں ملے, تینوں پتہ ہے گدھا آیا کیڑے پاس. اقبال کو جواب تے ایسی لیکن شریعت دی پابندی سی, ورنہ اقبال چھاڑ مار کے قبر چوں باہر آ جانا سی. یہ تو حضور دی امت دے علماء من راتی انگریزاں استری پھیری ہوئے تے مرچاں تے نمک مولانا سید کے فیت علی کافی دے جسم تے بھرے ہون, سویرے پھر پھانسی دا پھندا لا دین تے بابا نہ کہے اور راتی اتنا ظلم کیتے نے ظالمو ہن تے چھوڑ دیو. بابا پھندا ویکھ کے مرچا نمک جسم وچ بھرے ہون استری پھری ہوے پھندا ویکھ کے بابا پھر این چلے این کر کے فرمایا انگریز کہا کر لگے کی ہوئی بابا, فرمایا ذلیلو لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی, میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید دی لگن. جیڑا مولوی حضور دی خاطر ایک ہتھ کڑی نہ لوا سکیا اس نو حق کی بن دے ممبر تے بیٹھے. ہاں جی مسیطہ دے سپیکر اتروا کے بہ گئے, سینمے والے بورڈ نہیں اترن دیتے, تو سپیکر کیویں اتروائے انہوں نے 10 دا جواب دو. تیرے سپیکر زیادہ فاشی پھیلا رہے سن, اس واسطے سینمے والے نے کوئی انہاں دے پاور ہے, انہاں دے مالکان ڈاڈے انہاں اپنی گندیاں تصویراں مین تے لائیں ہوندیاں وہ تے نہ اتریاں. دسو مسیطاں دے سپیکر اتروا کے بہ گئے امن دے نام تے. ہاں جی ساری زندگی دین دا نام دا کھا دیا, جدو اوکھا ویڑا مسجد تے آیا مولانا ادھر ہو گیا کہ او سپیکر لا لو, کیوں لا لمن بھائی ساری زندگی کھا دیا ہن تے اوکھا ویڑا آیا. انہوں نے کہا مینوں لے جاؤ اے, جدو میں اندر چلا جاواں گا پھر جن مرضی کرنا. اس مسجد نے تے میرے جے بندے نو پاڑیا, کچھ بھی نہیں سی ہونا. اندر جا کے اسی اذاناں دینیاں, ایتھے بھی اذاناں دینیاں, لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ, انج وی سجن واہ واہ تے انج وی سجن واہ واہ. کی ہونا سی جناب, کچھ بھی نہیں سی ہونا, تاریخ لکھی جانی سی. ایک وقت اوکھا آیا سی اسلام ہوتے تے مولویاں سارے جیلاں بھر دیتیاں سن, مسجد دے سپیکر نہیں سن اترن دیتے, اپنے گھر دی ٹوٹی کوئی نہیں لان دیندا, اللہ دے گھر لوگ کے سمجھ لے انہوں نے. اس واسطے میں جن علماء دی گل کر رہا او سن جڑے پھانسی دے پھندے ویکھ کے بھی نچے. ہاں جی پھانسی دے پھندا ویکھ کے مولانا نچ پے سن, تے انگریز انج کم دے سن جڑے پھانسی دی طرف لے جا رہے سن. ہاں جی قبر ایک جہی ہوندی, جے 10 فٹ دا بندہ ہوے قبر وچ گور کون سائز لے لیندے, دنیا تے پتہ لگنا قد کتنا سی تے گل کتنی کیتی ہے. قبر تے گور کونا نے پھر اس حساب نال کھود ہی دینی, جگہ دے ہی دیندی زمین. گل دنیا تے ہوندی بندے دا جناب قد بت کتنا سی تے گل کرن لگیا کیڑی زمین نے جا وڑیا. ہاں عبداللہ بن مسعود درختوں تے چڑھے نا تے صحابہ انہاں دیاں پنڈلیاں نکیاں نکیاں سن تے ویکھ کے صحابہ ہس پے, جنہاں کول میں روایت بیان کر رہا. تے حضور نے فرمایا تسی دیاں پنڈلیاں ویکھ کے ہسے ہو, عرض کیتی جی انجے بھائی نکیاں نکیاں. حضور نے فرمایا یہ پنڈلیاں اتنیاں نہ ویکھو, اللہ دے ہاں اود پہاڑ نالوں بھی وزنی جڑا ہونا چاہیے نا بندہ. ہاں جی ہاں جی گل کہ کیڈا بندہ تے گد ہوے تے دین دی گل کرن لگے بندہ کہ حالات نہیں ٹھیک. میں حدیث پاک جدوں پڑھنا نا, ویسے میں بیان بھی میں اج تک حضور دے طائف دا سفر بیان نہیں کیتا. میں کی بیان کراں, میں تے ایک پتھر بھی دین دی خاطر نہ کھادا تے میں لوگوں چسکے لے لے کے بیان کرا. حضور کو یہاں پتھر لگا تھا, پھر یہاں خون نکلا, پھر خون بہ بہ کر نالین پاک میں چلا گیا. دسو جی نا مولویاں پیرا کے کیتا دین دے بارے. میں کدی بھی اج تک بیان نہیں کیتا سفر, میری زبان جلدی, میں لوگوں کی بیان کرا. جیڑی قوم انگوٹھے چومن تو بیزار ہے انہوں نے میں گل بیان کرا. ہاں جی جیڑے رسول اللہ دنیا دے تشریف لائے, رب حبلی امتی, حضور معراج والی رات لام مکان تے پہنچ کے رب حبلی امتی جاندے اللہ رب حبلی امتی. آج امت پوچھتی ہے مولانا صحابہ انگوٹھے چومے, میں کہا جا ایک کمینے تو کی پیار کیتا, جیڑے پیشاب پی گئے سن انہاں انگوٹھے نہیں سن چومنے. حضور نال پیار ہن کر کے, پیار معذرت خواہانہ پیار نہیں, جنہاں معذرت خواہانہ پیار کیتا وہ کی میں منافق رہے. میں حدیث پاک عابد خیال صاحب پیر صاحب علماء بیٹھے ہو, میں حدیث پاک اتنے تک پڑھ کے نا پھر میں پیچھے ہٹ پیندا. میں سوچے ہی کد نہیں کہ 5 ٹائم صدیاں بعد ساڈے منڈے دے سینے پھٹ دین تے دسو 5 ٹائم بندہ حضور نو ویکھے تے پھر منافق کیویں رہے. بس اس گل جس نو سمجھ آ گئی انہوں دین انہوں سمجھ آنا ہے. اے لوگ رسمن سمجھ دین میں 100 باری درود پڑھ چھڈیا تے میں نمازاں پڑھ چھڈیاں, چلیا نا نا انہیں جانا انہیں مانا, بس اے دین ہے. ہاں جے نمازاں پڑھنا چھٹ دے تو پھر منافق کیوں راندے. این اس ٹائم اے میرے کتاب موجود ہے, این اس ٹائم جدو حضور تے 70 باری میدان احد کافراں نے حملہ کیتا مشرکین نے,
این اس ٹائم منافق مسجد نبی شریف وچ نماز پڑھتا ہے جڑے حضور نو 300 مقام شوق تو چھڑ کے چلے گئے مسجد انہوں اس ویلے بھی نہیں چھوڑی نماز اس ویلے بھی نہیں چھوڑی لیکن کیڑی نماز پڑھ رہے سن حضور تے حملے ہو رہے سن آج مسلح یہی سمجھتا ہے کہ میں نماز جو پڑھ لیتا ہوں جی اور میں جی حج عمرے جو کر رہا میں کہا نہ جلیا گل وچ ہو رہے جیڑی میں کہنا ہاں جیڑا حضور دی عزت واسطے گل نہ کر سکیا مسجد بچا لئی واہ جی واہ اے مسجد دی خاطر کئی گل نہ کیتی کئی اپنی خانقاہاں بچائیاں کئی اپنے مدرسے بچائے ممتاز قادری کا نام نہیں لینا پھر بتاؤ پھر راجپال کا نام لینا ہے تم نے کسی طرف تو کھڑے ہونا ہے نا یا شیطان تاثیر کی طرف کھڑے ہونا ہے یا درمیان راستہ تو نفاق منافقت کر رہا ہے ہاں جی یا ادھر درمیان تو منافق ہوتا کھڑا بتاؤ پھر ممتاز کا نام نہیں لیا تو پھر کس کا نام لینا تھا تم نے ممتاز ہی تو تھا جس نے صدی کے اندر جب ساری دنیا بھونک رہی تھی تو اس نے کانسٹیبل بن کر نہ اس نے 27 گولیاں مار دی نہ نوکری دیکھی نہ بچے دیکھے جب تک ہاں جی جب تک نوکری کا تھا اسے پوچھتا نہیں تھا جب حضور کی خاطر 27 گولیاں ماری دنیا میں ممتاز ہو آج لوگ اپنی مرضی کا دین بیان کرانا چاہتے ہیں یہ نہیں میں نے جو حدیث پاک بیان کیا حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے مولوی ہلاک کا مقابلہ نہ کر سکے فجالسوہم فی مجالسہم واکلوہم وشاربوا قوم نال مل کے بیٹھ گئے جی قوم بن گئی حضور نے فرمایا مولوی ونجے ہو گئے حضور نے فرمایا قوم تے مولویاں دے دل رب نے ملا دیتے دل انہاں دے کو جیسا صرف داڑیاں تے پگڑیاں دے فرق رہ گئے پھر 2 نبیاں دے ذریعے اللہ نے انہاں مولویاں تے لعنت فرمائی جناب عیسیٰ اور جناب داؤد دے ذریعے ہن سمجھ آئی جڑا مولوی حق نہ بیان کرے تے نبیاں دے ذریعے اللہ اس مولوی تے لعنت بھجواندا اللہ تسی سانو کہندے مولانا ایک گل نہیں کرنی تو دس بھائی کیڑی گل کرنی دسو جی افغانستان بھی تسی دے چکے عراق بھی تسی دے چکے شام بھی تسی دے چکے نبیاں دے مزاراں تے بھی تسی بم چلوا چکے خالد بن ولید دا مزار بھی گروا چکے حضرت مالک نخی دا مزار بھی ویسے کرنی دا بھی عمار بن یاسر دا بھی حضرت زینب دا بھی جناب یونس علیہ السلام دا مزار بھی گروا چکے سب کچھ تسی دے کے اج پاکستان وچ حضور دے دین دی گل کرنا بھی جرم بن گیا میں 9 نومبر اقبال دی قبر تے حاضر ہویا اے 9 نومبر جڑا گزریا اتنا ہی دور سی اقبال دا مزار جویں سپیکر پہ میں اقبال کو ایک سوال کیتا تو ہاڈے کول بھی ایک سوال ہے میں اقبال نو مخاطب کر کے کیا میں کہا اقبال اور دس ہے تو علم الدین نہ کھڑا ہو کے ہیرو بنیا اسی ممتاز نہ کھڑے ہو کے کیوں مجرم بنے حضور سوال کیتا میں اقبال کو میرا آج بھی سوال ہے قائد اعظم کو بھی سوال ہے اور تو مقدمہ لڑن آیا علم الدین دا اور اسی ممتاز دا جنازہ پڑھ کے کیوں مجرم ہوئے اسی اجے ارادہ ہی کیتا بھی جانا ہے جناب ممتاز قادری دے عرس ہوتے تے 27 جناب فروری نو انہاں مسجد دا محاصرہ کر لیا میں کہا دس ہوئے تسی علم الدین نہ کھڑے ہو کے او دا جنازہ پڑھ کے پہلی صف وچ اقبال کھڑا ہویا پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی پہلی صف وچ کھڑے ہوئے تسی تے ہیرو بن گئے اسی دہشت گرد کیوں بن گئے اقبال کو جواب تے ایسی لیکن شریعت دی پابندی سی ورنہ اقبال چھاڑ مار کے قبر چوں باہر آ جانا سی کہ کون کہندا تینوں مجرم میں تیرے نال ہاں لیکن چونکہ شریعت دی پابندی قبر چ نکلنے دی اجازت کوئی نہیں قبر وچ نچدا رہیا ہونا بھائی اسی 10 منٹ اقبال دی قبر نو گھیر کے لبیک دے نعرے لائے میں انہوں کیا میں آکھا پتہ لگا یہ اج جنے آئے جے ذاتی اسپرو دیاں گولیاں دین نال جنازے ہوندے ہاں جی کفن دین نال جنازے ہوندے تو عبدالستاری دی دا سب تو بڑا جنازہ ہونا سی ہیلی کاپٹر بھی رکھے انہوں نے لوگاں واسطے لیکن 5000 بندہ دے جنازے کوئی نہیں آیا پورا ہفتہ لوگ روندے رہے پوری مشینری روندی رہی اوباما بھی رویا مسیحا چلا گیا اے گاں دا موتر پین والا ہندو اے بھی کہنے لگا محسن انسانیت چلا گیا ساڈے بھی کہنے لگے سب کچھ چلا گیا 5000 بندہ جنازے چ نہیں لے آئے لیکن ممتاز قادری دے سارے روڈ بند کر دیتے خبراں نہ دتیاں 60 لاکھ جنازے بندہ کون لے آیا اے اسلام دی پاور ہے اے اسلام دی پاور ہے جڑی یہ بیان کر رہے ہیں اسلام بڑا ڈاٹا ہے اور 305 صحابہ نو 1000 بندے نہ لڑا دیندا